بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالعمان۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مردے کو کھانے کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی مختلف اشیاء کے نام لے کر تفصیل وار پوچھنا شروع کر دیا کہ ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ طعام کا ثواب پہنچتا ہے بشرطے کہ حلال کا طعام ہو۔ قرآن شریف جس طرز سے حلقہ باندھ کر پڑھتے ہیں یہ تو سنت سے ثابت نہیں، ملا لوگوں نے اپنی آمدن کے لیے یہ رسمیں جاری کر دی ہیں۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ چاہے تو مردے کے حق میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اپنے ہاتھ سے ایک پیسہ دینا بھی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے عوض میں بہت سا مال خرچ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے اور وہی ثواب پہنچانے والا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کو بھی ثواب مل جاتا ہے تو پھر تفصیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی کا بیٹا دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بہشت بھی دے اور انار اور انگور بھی دے۔ صحابی نے کہا کہ جب بہشت مل گیا تو انار اور انگور سب چیزیں اسی میں آ گئیں، اس کی تفصیلوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس عالم کی تفصیلیں ہو نہیں سکتی، وہ تو ایک پوشیدہ اور مخفی عالم ہے۔ کہ فرمایا آج کل دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے، تم لوگ اچھی طرح سے نظر ڈال کر دیکھ لو، شہروں اور بازاروں میں جا کر دیکھ لو، لاکھوں اور کروڑوں آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ماس دنیا کی خاطر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایسے آدمی تھوڑے نکلیں گے جو دین کے غرض سے پھرتے ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے تو یہی دعا سکھلائی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا الہی وہ راہ دکھا اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس پر چلنے سے منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اصل مقصد انسان کا تو دین ہونا چاہیے۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں دین کی خاطر آتے ہیں ان کو کچھ دن ضرور ٹھہرنا چاہیے، شاید کوئی مفید کلمہ ان کے کانوں میں پڑ جاوے۔ بعض لوگوں کی کوششیں اور تدبیریں محض دنیا کمانے کی خاطر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی پنشنیں پا لیتے ہیں لیکن پھر بھی بس نہیں کرتے، اندر ہی اندر اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اب کوئی خطاب ہی مل جاوے۔ لیکن جو ہی یہ مال متاع چھوٹتا نظر آتا ہے اور موت سر پر آ جاتی ہے تب ہاتھ ملتے ہیں کہ او یہی دنیا تھی جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے تھے اور ہر وقت اسی کے فکر اور غم میں مبتلا رہتے تھے، اور اس وقت سخت دکھ اور پریشانی ہوتی ہے اور اسی میں جان نکل جاتی ہے۔ پھر فرمایا جب ایک چیز کی کثرت ہو جاوے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ پانی اور اناج ایسی کوئی چیز نہیں، اور یہ سب چیزیں آگ، ہوا، مٹی، پانی ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں، مگر کثرت کی وجہ سے انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایک جنگل میں ہو اور کروڑا روپے بھی پاس ہو مگر پانی نہ ہو تو اس کو کروڑا روپے بھی ایک گھونٹ کے بدلے دینے کو تیار ہوتا ہے اور آخر بڑی اثر سے مرتا ہے۔ دنیا کی دولت چیز ہی کیا ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے؟ ذرا سی بیماری آ جاوے پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے مگر سکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ جب یہ حال ہے تو انسان کی یہ کس قدر غفلت ہے کہ اس حقیقی کارساز کی طرف توجہ نہ کرے جس کا بنایا ہوا یہ سب کارخانہ ہے اور اس کا ذرہ ذرہ جس کے تصرف اور اختیار میں ہے۔ فرمایا لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقت ملے، لیکن یہ بات جلد بازی سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ جب انسان کے روح پگھل کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اسی کو اپنا اصل مقصود خیال کرتی ہے تب اس کے لیے حقیقت کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور صحبت صادقین سے یہ باتیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا لوگ دنیا کا حساب و کتاب کس قدر محنت سے یاد رکھتے ہیں لیکن عمر کا حساب نہیں رکھتے اور خیال بھی نہیں کرتے کہ اب عمر کا کس قدر حصہ باقی رہ گیا ہے اور اس کا اعتبار کیا ہے۔ فرمایا دنیا دار دنیا کے ہم و غم میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ انجام کا اسے بھولے سے بھی خیال نہیں گزرتا، اور جس طرح خارش والا بس نہیں کرتا جب تک کہ خون نہ نکل آوے،
اسی طرح وہ بھی سیر نہیں ہوتا اور کتے کی طرح اپنا خون آپ پیتا ہے اور جانتا نہیں کہ دنیا کی زندگی چیز کیا ہے۔ اسی واسطے اللہ کریم نے مسلمانوں کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی دعا سکھائی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کے کیڑے ہوتے ہیں اور اسی دنیا کی خاطر رسولوں اور نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس میں شامل ہونے سے بچا، یہ بڑے خطرے کا مقام ہے۔ دیکھو اب تو مرنے کے لیے نئے نئے سامان پیدا ہو گئے ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں جو بالکل نہیں ہیں، اور پھر تعاون کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، گھر کے گھر خالی ہو گئے ہیں اور دنیا میں ایک تباہی آ گئی ہے۔ 22 اکتوبر 1907 بوقت ظہر فرمایا ہماری جماعت میں کوئی 20 25 بلکہ 30 کے قریب ایسے آدمی ہوں گے جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے ان کے جنون کا ہی اندیشہ رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت کا مطالعہ کرے اور اپنے اس معاملے کو دیکھے جو وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اور حدیث و نفس کا خیال نہ رکھے۔ ایسے لوگوں کے خط جب مجھے بھی آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو جنون نہ ہو جاوے۔ جب وہ خط پڑھتا ہوں تو بدن کانپ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کاہنوں اور مجنونوں کی جو تردید کی ہے تو اسی واسطے کہ آخر ان کو بھی بعض باتیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو خدا تعالیٰ سے پاک کرے۔ زانی، فاسق، فاجر تو ابھی توبہ کر سکتے ہیں مگر ایسے لوگ کبھی توبہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ دیتے ہیں اور ایسی باتوں سے آ کر باز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا موقع کے مناسب حال بعض اوقات الزامی جوابات دینے پڑتے ہیں جب دل بہت دکھایا جاتا ہے، تو عیسائیوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ اگر جواب انہی باتوں کو کہا جاتا ہے تو ایسا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں۔ انہی کی کتابوں سے وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور ایسے جواب قرآن مجید میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہ جواب صرف پادریوں کو متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ کو ہم خدا تعالیٰ کا رسول اور خدا تعالیٰ کا مقبول اور برگزیدہ سمجھتے ہیں۔ 23 اکتوبر 1907 بوقت سحر ایک شخص نے سوال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جو جادو کیا تھا اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، سورۃ طٰہٰ آیت 70۔ دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جادو غالب آ گیا، ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تعظیم سے حدیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے۔ وہ جمع کرنے کا وقت تھا لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدے کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک اختیار ہے کہ خوب غور و فکر سے کام لے، جو ماننے والی ہو وہ مانے اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے۔ ایسی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو امان اٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سورہ بنی اسرائیل آیت 48۔ ایسی ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نہ مسلمان، یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ؟ وہ تو پھر غرق ہو گئی۔ معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مسح شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں، یہ ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ فرمایا یہ بات تو ہمارے وہم و قیاس میں بھی نہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مریم رکھا ہے اور پھر اس میں نفخ روح کر کے عیسیٰ پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا باوجود برائن احمدیہ کے ریویو لکھنے کے کسی نے اس پر جرا نہیں کی کہ کیوں مریم نام رکھا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی کتاب میں یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعہ کا کہ الہام بھی درج ہے، مگر اس طرف کسی نے ذرا بھی توجہ نہ کی۔